بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راؤنڈ آف نیوز کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان مبشر۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال 10 دسمبر کا دن انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو دوسرے انسانوں کا احترام کرنا سکھایا، خدمت انسانیت کا درس دیتے ہوئے برداشت، رواداری اور بھائی چارے پر مبنی معاشرے کی تلقین پر زور دیا ہے۔ پاکستان کا شمار ان اولین 48 ممالک میں کیا جاتا ہے جنہوں نے یونیورسل ڈکلیریشن پر دستخط کر کے انسانی حقوق کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ حق صرف طاقتور انسان یا ادارے کے لیے مہیا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب کمزور طبقے کے لوگوں سے ان کا آزادی رائے سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اس اہم پہلو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر دیا چودھری، جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں۔ تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ۔ موسٹ ویلکم۔ سب سے پہلا میرا آپ سے کوشچن ہے کہ یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کیا ہیں، اور یہ جو آج کا دن ہے اس دن کو منانے کے مقاصد سے ہمیں ذرا آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ سلیمان مبشر صاحب، آپ کا، آپ کے پورے پینل کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا ہے ہیومن رائٹس کیا ہیں جی اور بالکل۔ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ رائٹس اور حقوق ہیں جو تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں۔ بالکل فرق نہیں پڑتا کہ اس کی رنگ، نسل، زبان، ملک، قوم، مذہب کیا ہے۔ یہ ایک جیسے حقوق ہیں۔ اس میں بہت سارے حقوق آتے ہیں، جیسے آزادی، خود مختاری، خوراک کی فراہمی، تحفظ، عزت، آزادی اظہار رائے، اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تمام انسانی حقوق ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور انہیں کہا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ چونکہ اور بھی بہت سارے شامل ہیں، وقت کم ہے، اس وجہ سے میں یہیں پہ مختصر کروں گی۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے منایا، سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، جس میں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے پوری دنیا کے لیے سٹینڈرڈز بنائے گئے تھے، سیٹ کیے گئے تھے، صحیح۔ جس کے 30 آرٹیکلز ہیں۔ اس کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بھی کہتے ہیں، اور اس کو 500 سے زائد زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے ان ڈاکومنٹس کو۔ جبکہ میں چونکہ پاکستان میں رہتی ہوں اور بچپن سے ہی دیکھتی آئی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ 10 دسمبر کو، یا جب بھی کبھی ہیومن رائٹس ڈے کی بات آتی ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ خواتین کے حقوق ہیں، ڈسیبل پرسنز کے ہیں، یا پھر مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ بالکل۔ جبکہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے لیے یہ حقوق برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، جی۔ اس دن کو بنانے کے مقاصد کے بارے میں ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ بیسیکلی اس دن کو بنانے کا مقصد یہ تھا، اور یہی بتایا اور دکھایا گیا ہے، کہ تمام مذاہب کی آزادی ہے ایک انسان کے لیے، کہ وہ چاہے کسی جماعت کا، ویسے تو جتنے بھی مذہب بنائے گئے ہیں، سیاسی جماعتیں بنائی گئی ہیں، ملک ہیں یا قبیلے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں یا گروپس کام کر رہے ہیں، بیسیکلی تمام کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کا احترام اور بھلائی کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ انسان کو اس کا حقوق پہنچایا جائے، حقوق کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی اس کا حق ہے، جو بھی اس کا رائٹ ہے، اس کو دیا جائے۔ اور اسی کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کمزور اور طاقتور طبقے میں فرق کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپ بیس کر رہے ہیں، اب چونکہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنا باہر کی طرف نظر کریں اور دوسرے ممالک کو دیکھیں، تو وہاں پہ اس طرح نہیں ہے۔ وہاں پہ ہر جاندار کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، انسان ہی نہیں بلکہ جانداروں کا بھی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو رولز یا ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے بہتری ہے۔ لائک جیسے ہم 2022 میں بیٹھے ہیں اور 10 دسمبر چل رہا ہے، تو ہم آج بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ، لیکن باقی ممالک میں اس دن کو عہد کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ اگلے سال ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، ہم نے کیا اچیومنٹس گین کرنی ہے، اور اپنی سوسائٹی کو مزید بہتر کیسے کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن ایریاز میں لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، یا جہاں پہ حقوق کی پامالی کی جاتی ہے،
یا لوگوں کو انصاف کا جھولے میں بٹھا کے تو پورا سال جو ہے یا پوری زندگی اس میں گھمایا جاتا ہے، تو یہ وہاں بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہم جو ہمارے اقوام بالا ہے یا پھر وہ تمام لوگ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو کہ صرف باتیں کرتے ہیں اور امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ صحیح۔ پاکستان میں اس دن کو لے کر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جی، میں چونکہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی اپنی ایکٹیویٹیز کا بھی، جو کہ میں 2014 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ کر رہی ہوں، اور صحیح۔ میرے پینل سے ہو رہی ہیں، اور ان تمام آرگنائزیشن کے ساتھ، اور مجھے انٹرنیشنلی ورک کرتے ہوئے چونکہ 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں، تو بیسیکلی اس دن کو یا پھر جو بھی ڈیز، جیسے کہ میں یہاں پہ ایک اور اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گی، پچھلے دنوں مینس ڈے جو ہے وہ انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کیا گیا، بالکل تو جب بالکل۔ ہم اس کی ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے اس چیز پہ یہ کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، جبکہ لوگ جو ہیں وہ خواتین کے، یا جیسے میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ باقی حقوق کی بات تو کرتے ہیں بالکل لیکن بھول جاتے ہیں کہ مینس کے بھی حقوق ہیں، یا بالکل۔ پھر جو بھی ڈیز آتے ہیں، جیسے کل یہ پرسو ڈسیبل پرسنز کا جی گزرا، ایسے تو ہی۔ پاکستان کے اندر اب آہستہ آہستہ جو آرگنائزیشن انوالو ہو رہی ہیں، یا پھر جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور صحیح۔ گورنمنٹ پینل پر بھی بہت حد تک بہتری آ چکی ہے، اور جو بھی انٹرنیشنل ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اویئرنیس، آگاہی مہم پروگرامز کیے جا رہے ہیں، تو تو کیا آج پہلے کی آج نسبت بہت حکومتی سطح بہتری پر ہے۔ کوئی آج اس طرح کی کوئی تقریب ہے؟ جی، ابھی تک تو میرے نالج میں اس حوالے سے نہیں پہنچی صحیح۔ انفارمیشن، لیکن چونکہ میں ابھی سیلیبریٹ کر رہی ہوں پورا جو ہمارا منتھ تھا 27 نومبر ٹو 27 دسمبر، اس میں ہم نے ٹاک شوز سیریز پلان کی ہیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یونائٹڈ نیشنز نے 30 آرٹیکلز جو ہیں ان پہ بات کی ہے، تو ان کے حوالے سے میں اپنے پینل سے اس کو لے کے چل رہی ہوں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوں، جیسے میں نے آپ کے ساتھ بات کی مینس ڈے سیلیبریشن اور بالکل۔ جو بھی امپورٹنٹ ڈیز آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلے پتہ تو چلے کہ مانگنا کیا ہے اور کس سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ پولیس اسٹیشن جا کے آپ انصاف نہیں مانگیں گے، اور اگر آپ کو جو ہے وہ ایجوکیشن کی بات کرنی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں مانگیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شہری کا، ایک مرد کا، ایک عورت کا، ایک فرد کا رائٹ کہاں سے ملنا ہے اور اس کا رائٹ بنتا کیا ہے۔ صحیح تو اس حوالے سے ہم آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ مذاہب کے تناظر میں ہیومن رائٹس جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، ہیومن رائٹس کے جو ڈاکومنٹس جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کلیئر بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر انسان کو آزادی حاصل ہے، حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اپنائے اور جس طرح کے بلیفز عقائد رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اسے مکمل آزادی ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو یا اس کی مذہبی تھاٹ کو روکے یا انہیں برا کہے۔ ویسے بھی ہم تمام مذاہب کو دیکھیں تو ان کی اصل تعلیمات انسانیت کی بھلائی اور زمین پر امن قائم کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ کوئی بھی مذہب کسی دوسرے مذہب کو برا کہنے کی جو ہے وہ بلا وجہ لڑائی جھگڑے کی اجازت کوئی بھی مذہب نہیں دیتا۔ ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کے احترام کی ہی تعلیمات دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہر مذہب میں مختلف لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ تنگ نظر یا پھر شر پسند ہوتے ہیں، وہ مذہبی تعلیمات کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو نفرت پر آمادہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ جیسے کہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، ان کی تعلیمات کو مانتی ہوں۔ تو ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو بالکل۔ اور حقداروں کو ان کا حق دو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، لوگ ڈیفرنٹ لینگویج یوز کرتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی کسی کی بولی نہیں سمجھتا تھا، رشتوں کی تمیز نہیں رہی تھی، ایون کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بالکل ایسے۔ تو جو ویمن امپاورمنٹ ہے یا پھر یوتھ امپاورمنٹ ہے، اس کا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے چیز ملتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عورتوں کو حقوق دیا، اپنی بیٹیوں کو رحمت قرار دیا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں نے ایک بک پڑھی جس میں بہت بڑے رائٹر ہیں کرسچن، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے پوری تاریخ انسانی میں کسی مرد پہ اتنا رشک نہیں آیا اور کسی مرد کو میں اتنا جو ہے وہ بڑا نہیں مانتا جتنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی بیٹی تشریف لاتی ہیں تو آپ ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے اور اپنے شولڈر سے اپنا جو رومال یا چادر لی ہوتی وہ ان کے لیے بچھاتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور انہیں پیار کرتے اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ اپنے کردار سے
یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا، اور پھر اپنی امت کو اور لوگوں کو سکھایا کہ آپ نے امن کا، پیس کا امبیسڈر کیسے بننا ہے اور لوگوں کے درمیان امن کیسے کام کرنا ہے. تو ہمارا تو دین اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت. اگر ہم ابھی نہیں سوچیں گے تو نہ جانے پھر ہم کب سوچیں گے کہ اگر اسلام میں ہی سلامتی نہیں ہوگی، لوگوں کو یہاں سکون، اطمینان نہیں نصیب ہوگا، تو پھر کہاں پہ ہوگا. بالکل صحیح تو کہا اس آپ نے. لیے تھوڑا سا جی. جس طرح ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ہوں رائٹس ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جس میں آپ نے بات کی اظہار رائے کی. تو خاص طور پر اگر ہم مذہبی فیکٹر سے اس کو دیکھیں تو آئے روز ہمیں سوشل میڈیا پر یہ خبریں ملتی ہیں کہ کسی اور مذہب نے اپنے اظہار رائے کی لیکن اس کو قتل کر دیا گیا یا اس کو اس پر تشدد کیا گیا. تو ان ساری چیزوں کو بالکل ختم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہیں، جیسا کہ ایگزامپل لے لیں نور مقدم کیس دیکھ لیں آپ، اور فیصل آباد کے جو تاجر ملزم شیخ دانش کا کیس ہو گیا. ایف آئی آر تک نہیں کاٹی جاتی، اور اگر کاٹی بھی جاتی ہے تو عمل درآمد نہیں ہوتا. تعلیمی ادارے ہوں یا پھر نوکری کا معاملہ، سفارشی لوگوں کے لیے جو ہے پہلے سے سیٹ مختص کر دی جاتی ہیں، دوسرے لوگوں کو حق سے محروم رکھا جاتا ہے. ان سب کا ذمہ دار بیسیکلی کون ہے؟ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے تو چونکہ اگر آپ میری جگہ پہ یہاں پہ کوئی اور آپ کو انٹرویو دے رہا ہوتا یا کسی اور پینل پہ گفتگو ہو رہی ہوتی تو وہ لوگ کہتے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہوں گی. اس کی ذمہ داری سب سے پہلے عوام کی خود ہے. بالکل ایسے کیونکہ آپ ایک ایسے بندے کو ووٹ کرتے ہیں، کسی ایسے بندے کو آپ سامنے لے کے آتے ہیں کہ جو آپ کا ریلیٹیو ہے، یا پھر آپ کے دادا جی نے ان کو سپورٹ کیا تھا یا آپ کے پردادا جی نے کیا تھا، تو آپ نے فرض سمجھ لیا کہ آپ نے اسی کو ہی سپورٹ کرنا ہے اور اسی کی بات کو ماننا ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی سڑک ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے لیے یہاں پہ ڈسپینسری بن جائے گی، یہاں پہ اسکول بن جائے گا. تو جب آپ کی سوچ ہی سڑکوں تک محدود رہے گی، نالیوں تک محدود رہے گی، تو پھر یہ ٹھیکے دار بن کے آپ پہ حکمرانی کریں گے. حکمران جو لیڈر کوالٹیز ہیں اس کے ساتھ نہیں آئیں گے. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ مسٹیک میری خود ہے. میں نے جن کو الیکٹ کیا، جن کو میں نے سلیکٹ کیا، یا جن کو میں نے ووٹ کاسٹ کیا. دوسری بات آتی ہے کہ پھر جب آپ اوپر آ جاتے ہیں، جو بھی جس بھی، میں یہاں پہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی، نہ ہی میں کسی کے حق میں بات کر رہی ہوں، نہ ہی خلاف بات کر رہی ہوں. میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے. تو ایک فرد کی ذمہ داری کیا ہے، یا پھر ایک لیڈر کی ذمہ داری کیا ہے، ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ اور میں جس جگہ پہ جوان ہوئے ہیں، جہاں ہم نے آنکھ کھولی ہے، سانس لی ہے. میں اگر یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں تو میری برتھ نکیال سیکٹر کی ہے، اور جب میں پیدا ہوئی تھی تو گولیوں کی بوچھاڑ تھی وہاں پہ ایل او سی سیکٹر میں. عورتوں کی تعلیم پہ سختی، مطلب پابندی تھی. تب عورتیں تعلیم حاصل، مردوں کی تو بالکل بھی، مطلب عورتوں کا تو بہت دور، مردوں کی تعلیم پہ بھی اس طرح سے نہیں تھا. تو میں نے وہاں سے نکلی، میں نے میرپور ٹریول کیا اپنی فیملی کے ساتھ، دین پھر میں اسلام آباد میں بیسڈ ہوں. اور ابھی میں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، اس وقت میری تقریباً 100+ کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ میرا ورک ہے، اور ڈیلی بیسس پہ میں کرتی ہوں. تو سوال جیسے آپ نے کیا، میرے ساتھ میری فیملی ممبر جس وجہ سے گفتگو نہیں کرتے، اپنے گروپ سے مجھے ریموو کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم فلاں شخص کو پروموٹ کر رہے ہیں یا وہ ہمارا لیڈر ہے، تو آپ اس کے حق میں کیوں بات نہیں کرتی. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی، حقوق کی جہاں ہم بات کریں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور اس کا رائٹ بنتا ہے وہ کسی کو پسند کرے یا انکار کر دے کہ میں اس جماعت کا پارٹ نہیں ہوں. جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، آپ اور میں بہتر سمجھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے حالات کس طرح کے آ رہے ہیں، اور جن کو ہم نے لیڈر بنا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، شرمندگی سے ہم ملک سے باہر منہ نہیں نکال سکتے، کسی کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. جانوروں کی تو بہت دور کی بات ہے، انسانوں کی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ٹھیک ہو گیا. تو کوشش یہ جی بالکل، جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ ایک انسان ہی اپنے حقوق کا سب سے پہلے ان کو رائٹس کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے آئین میں، مطلب ہمیں لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی. ہمارے پاکستان کے آئین میں ہی بے شمار انسانی رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں نہیں پتہ. ان تمام چیزوں کی اویئرنیس کے لیے ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے، ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہے.
بالکل میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہمیں ایجوکیشن مل رہی ہے، نصاب. تو ہمیں اپنے جو نصاب ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں اسٹوڈینٹس کو، 8 سے 10 گھنٹے وہاں پہ بٹھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہی رٹی رٹائی کتابیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے گورنمنٹ پینل پہ کہ نصاب کو پہلے بہتر کریں، اور ان صحیح بیچاروں کو یہ تو بتائیں کہ آپ کا حقوق کیا ہے اور مانگنا کس سے ہے اور لینا کیسے ہے. تو صحیح جب انہیں شعور اور آگاہی ملے گی تو پھر میرے خیال سے بہت بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ میڈیا، جیسے کہ آپ نے بہت اچھا یہ کیا، میں آپ کے پورے پینل کو مبارکباد تھینک یو پیش سو مچ، کرتی ہوں تھینک یو. اور شکریہ ادا کرتی ہوں آپ. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ میم دیا چودھری آج ہمارے ساتھ موجود تھی. کافی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کی، انسانی حقوق کے اوپر ہم نے بات کی. 10 دسمبر کو پوری دنیا میں عالمی دن منایا جاتا ہے انسانی حقوق کے لیے. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.